آج میں نے دیندار لوگ، نمازی، روزے والے تو دیکھے ہیں، دنیا سے بے رغبتی والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. اور دنیا سے بے رغبتی کا پتہ اس سے نہیں چل دے گا کہ آپ دنیا کما کتنی رہے ہیں. لوگوں کا معیار ہی غلط ہے دنیا کی محبت ناپنے کا. لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لائف اسٹائل لگژری ہے، یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے. نا 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 نا، اگر یہ معیار ہے تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام پھر دنیا سے محبت کرنے والے تھے. پھر تو معاذ اللہ ان کا تو لائف اسٹائل ایسا لگژری سا تھا کہ آج کسی رائل فیملی کا بھی ایسا لائف اسٹائل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا رکھنے سے نہیں پتا چلے گا دنیا کی محبت ہے یا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے ہیں، میرے شیخ صاحب تو ایسے پرہیزگار متقی تھے، دنیا کی 2 ٹکے کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. لائف اسٹائل بڑا لگژری اور خاندانی. ناشتہ ایسا تھا، آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. ایسا لگژری ناشتہ کرتے تھے، ایسا وی آئی پی ناشتہ، کھانا ہر چیز بڑی بہت ہائیجینک. لیکن ہمیں پتا تھا ان کے دل میں دنیا کی محبت بولو نہیں ہے دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ دیکھا کرو پہچاننے کے لیے کہ اس نے دنیا رکھی بھی کتنی ہے، یہ نلی نہاری کھاتا ہے یا مغز نہاری کھاتا ہے، یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو نا 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 نا، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس سے اگر دنیا چھن گئی تو اس کو افسوس کتنا ہوگا. جیسے آپ کے ساتھ سفر میں دوست بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہاں ہو خوب گپ شپ لگا رہے ہو، اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کتنی ہے. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ خوب گپ شپ لگا رہے ہو، دوسرا گپ شپ لگا نہیں رہا، ریزرو ہے. لیکن جب وہ ملتان پہ اترا تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور یہ نارمل بیٹھا ہوا ہے. انجوائے تو اس نے کیا نا، لیکن یہ رو نہیں رہا، اور اس نے انجوائے نہیں کیا لیکن رو وہ رہا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لائف اسٹائل لگژری نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دنیا کی محبت کے مریض ہیں. کیونکہ لگژری انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، خرچ ہی نہیں کر رہے وہ کہ خرچ ختم نہ ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض دفعہ آپ کا لائف اسٹائل لگژری نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہو، خرچ نہیں کرنا چاہ رہے، تو بچانا ہی تو اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے لینڈ کروزر خریدنے کا، لیکن آپ گھومتے ہو چنچی پہ. کیوں؟ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو. اب جب چنچی پہ جا رہے ہوگے غریبوں کی طرح، لوگ کہیں گے یہ ہے سادگی. یہ لوگوں کا کانسیپٹ صحیح کرنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں. کہوں گے یہ ہے دیکھو حضرت جی کی سادگی. ابے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے، پیسے ہیں پھر یہ سادگی نہیں ہے. اٹ از کالڈ کنجوسی. سمجھتے ہو؟ کھا نہیں رہا بادام پستے اور صحیح خوراکیں نہیں کھا رہا، پیسے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت ہے. تو یہ دنیا کی محبت کا کانسیپٹ سمجھو ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے چند ٹکے ہیں. کیا مطلب؟ چھن جائیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تمہاری بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اتنا مل گیا. لائف کو انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا. آج ڈپریشن میں جا کم بخت اس چکر میں رہے ہیں. ہر آدمی کو بنگلہ چاہیے، ذاتی گھر چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. او بھائی کچھ بھی نہیں. نبی کی حدیث ہے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے، کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے. 2 وقت کی روٹی. آج سے نا سب اپنی کھوپڑی میں کیا بٹھا لو، ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. ایک بات. نمبر 2، رات کو سونے کے لیے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ. ایسا نہ ہو دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں، محلے والے جھانک رہے ہوں اس میں. عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ جہاں مچھروں سے اور شدید گرمی اور شدید سردی سے حفاظت ہو جائے. نالے پہ نہ ہو، گھر گندی جگہ پہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تیسری چیز، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. بس چھوٹی موٹی چھینکیں، نزلے، زکام، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ کسی کو مل جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. تبھی ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام ہو نا، اگلے دن کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا. وہ کبھی آج تو کھاؤ نا پہلے، جب کل آئے گا بھوک لگے گی تو دیکھا جائے گا. اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب
نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی امام صاحب کا زکوٰۃ کے معاملے میں موقف تھوڑا نرم ہے. مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ, وہ مانگتا نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن امام شافعی کا موقف تو بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں جب 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تیرے پاس, سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, تو اب کیوں مانگ رہا ہے بھائی تو؟ یعنی وہ مانگنا تو امام صاحب کے نزدیک میں ناجائز ہے, لیکن آپ دے کیوں رہے ہو اس کو زکوٰۃ؟ وہ ضرورت مند تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور ہم سب اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ یار, بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال امام حنیفہ کا موقف سخت ہے کہ اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے. مانگ نہیں رہا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی. آگے اللہ فرماتے ہیں, اے اللہ جب یہ دنیا 2 ٹکے کی ہے تو پھر ٹکے کا ہے کیا؟ 2 ٹکے سے زیادہ کی کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, تم جب دکان میں جاتے ہو, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, دکاندار نکال کے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کہتے ہو ماشاءاللہ یہ کتنے کی؟ کہتے ہیں یہ تو 2 ٹکے کا ہے. آپ کا دل ایک دم ہٹ جائے گا نا بھائی, یہ معیاری چیز نہیں ہوگی, پائیدار نہیں ہوگی, مجھے یہ بولو نا نہیں چاہیے. سر کوئی دوسری چیز دکھائیں, کوئی گھڑی لے رہے ہو مثال کے طور پر, دوسری گھڑی دکھائیں. اس نے گھڑی لائی, یہ کتنے کی ہے؟ یہ بھی حقارت سے کہہ رہے یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو ابے یار ہٹا اس کو, کوئی اور گھڑی دکھا یار. وہ ایک اور گھڑی لا, سر یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو یار تیرے پاس 2 ٹکے سے زیادہ کی کوئی چیز ہے تو دکھا دے, تو کیا خیال ہے, یہی کہو گے نا, کیا ٹکے لگا کے رکھا ہوا ہے تو نے. پھر وہ اندر سے جاپانی گھڑی لے کر آیا, ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یہ 2 ٹکے سے زیادہ کی ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ کی ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی ایسی گھڑی خرید یعنی کوئی بزبان حال کہہ رہے آپ خود بھی کتنے ٹکے کے ہو, آپ خود بھی 2 ٹکے, تو یہ بہت مہنگی ہے. تو ہم بھی بزبان حال اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ یہ پوری دنیا کو, سمندری جہازوں کو, نباتات کو, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کو, بنگلوں کو, ڈیفنس کے, کلفٹن کے 1000 گز کے بنگلوں کو تو نے تو 2 ٹکے کا کر دیا. تو اب تو بتا دے 2 ٹکے کا سے زیادہ کا کیا ہے تیری نظر میں؟ تو اللہ نے بتا دیا, وما عند اللہ خیر, کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں, جو نیک لوگوں کو اجر ملے گا آخرت میں, وہ اس سے بہت بہتر ہے. وَأَبْقَى, اس دنیا میں 2 فالٹ ہیں, ایک تو 2 ٹکے کا, دوسرا ختم ہونے والی. جو آخرت میں تمہیں ملے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی ہوگا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی گھڑی تو لا کے ہمیں دکھا رہا ہے, ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے, ہم تو بحریہ ٹاؤن کا 2-4 کروڑ کا پلاٹ خریدتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں, اور تو جنت کے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنی عیاشی, حوریں اور باغات اور شراب کی نہریں, ہم تو 2 ٹکے کے ہیں, ہم تو اتنی ویلیو دے نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ جنت کی قیمت پیسہ نہیں ہے, جنت کی قیمت عمل ہے, اور عمل ہر شخص بولو کر سکتا ہے. اور کیا عمل ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جنت کی قیمت دے سکتے ہو. یہ وہی مثال کی طرف میں آتا ہوں, ڈائمنڈ کی گھڑی. پہلے وہ 2-2 ٹکے کی گھڑیاں دکھا رہا تھا, پھر جب 2 ٹکے کی زیادہ کی لائے تو بہت ہی زیادہ کی لے آیا اس میں ڈائمنڈ لگا. میں نے ایک گھڑی دیکھی سعودی عرب میں, ہمارے ایک دوست تھے, آدمی جب مشہور ہوتا ہے نا تو اس کا تجربہ بہت بڑھتا ہے, 20 لوگوں سے ملتا ہے, ٹریولنگ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو انہی گھڑیوں کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑیوں کو سمجھتے تھے بڑی مہنگی ہیں. جو بھائی میں نے بندے کے اپنا دوست ہے, میں نے کہا یہ گھڑی بڑی ایسی لائٹیں مر رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ کتنے کی گھڑی ہے؟ کہہ رہے آپ بتاؤ کتنے کی. میں نے کہا ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ. پتہ چلے تھی پتہ نہیں 3 کروڑ کی گھڑی ہے وہ. اب نیت خراب ہوگی نہیں ہوگی آدمی کی 3 کروڑ کی گھڑی یار, اس میں اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو سستی ہے یہ, ایکچولی یہ کیا ہے سستی. تو میں نے کہا بس کر, مارے گا کیا. اچھا خیر, تو آپ نے وہ گھڑیاں دکھا رہا 2-2 ٹکے کی, اب وہ گھڑی لے کر آ جا. آپ کہہ رہے ہو یار پہلے تو 2 ٹکے کی دکھا رہا تھا, اب جب میں نے تجھے کہا 2 ٹکے کی زیادہ سے دکھا تو 3 ٹکے کی دکھا دیتا, 4 کی دکھا, وہ کروڑوں روپے کی گھڑی لے آیا تو میں خود اتنے ٹکے کا تھوڑی ہوں جتنے کی تو گھڑی دکھا رہا ہے.
تو یقیناً آپ کا اعتراض کیا ہوگا؟ بالکل درست، کیا بھائی کوئی درمیانی سی چیز دکھا دے نا. لیکن اگر وہ جواب میں کہے اس گھڑی کی قیمت پیسہ نہیں ہے، اس گھڑی کی قیمت عمل ہے، میں تمہارے ذمے کچھ کام لگاتا ہوں، وہ کام تم کر دو، میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، تم گورنمنٹ کے فلاں محکمے میں آفیسر ہو، میری 2-3 فائلیں رکی ہوئی ہیں، اس پہ آفیسر سائن نہیں کر رہا، تمہارے افسران بالا سے اکثر تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں لیکن تمہارے جائز تعلقات ہیں، تو تم کیا کرو، سائن کروا دو، یہ گھڑی تمہاری ہوئی. اب آپ فوراً کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے؟ بلکہ آپ کو افسران بالا کو 8-10 لاکھ رشوت بھی دینی پڑی نا، آپ بولو گے گھڑی 3 کروڑ کی ہے، رشوت میں 10, 20, 15, 25, 30 لاکھ 1 کروڑ بھی چلا جائے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے، اس کا بدلہ اگر بہت ہی ایکسپینسو ہو تو عمل اگر آپ کے بس میں ہو تو انسان اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. تو جنت تو بھائی اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے اور اتنی مہنگی چیز ہے، اللہ نے کہا اگر اس کی قیمت ڈالروں میں لینا شروع کر دیتا تو ساری دنیا کی ساری دولت ختم ہو جاتی، جنت کی ایک مٹی کا ایک ذرے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو آخرت ہے جس کی ویلیو دنیا سے کروڑہ گنا زیادہ، اس کی قیمت کیا ہے اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا، اس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، دیکھو چاہتے ہیں نا ہم سب کا ایمان ہے بھائی، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ کہتے ہیں اس کی قیمت سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ صحیح کر لو. یہ مشرک کو یہ جنت نہیں ملتی، ختم نبوت کے منکر کو یہ جنت نہیں ملتی، تقدیر کے منکر کو یہ جنت، منہ سے پھوٹ لیں بھائی استغفر اللہ، یعنی بول لیں منہ سے، یہ جنت نہیں ملتی. یہ جنت جو پیغمبروں کا، اللہ کے میسنجرز کا انکار کرے اس کو یہ جنت نہیں ملتی، جو پیغمبروں کا کی کتابوں کا انکار کرے کیونکہ وہ اللہ ہی کا منکر ہے اصل میں، ان کو یہ جنت نہیں ملتی. سب سے پہلا کیا ہے؟ للذین آمنوا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یا اللہ مدد. قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کے طواف کرنے والے اور قبروں سے مرادیں ماننے والے، ان کو نہیں ملے گی بھائی. اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جس سے مانگا کرتے تھے یہ جنت بھی اب جا کے اسی سے مانگو. یہ تو اللہ صاف کہہ دے گا بھائی، اس وقت کیوں؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو وسیلہ بنا رہا تھا، تو اللہ کہے گا ابھی جا کے اسی کو وسیلہ بنا لے تو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کہا نا ایکچولی میں تو اللہ مانگتا تو تجھ سے تھا لیکن ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا بہت مشکل، تو فلاں کے کو میں نے کہا کہ میں اس سے مانگوں گا تو وہ پھر تجھ سے مانگے گا، تو اس چکر میں نے، تو اللہ کہے گا اب بھی یہی کام کر لے. ٹھیک ہے نا؟ جنت میں جا کے اسی کو بول میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے جو یہاں ڈائریکٹ مانگے گا وہاں بھی ڈائریکٹ مانگے گا، جو یہاں نہیں مانگتا وہاں اللہ کہے گا وہیں جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط للذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان. دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون، وہ بھروسہ کس پہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ. یہ بہت اہم شرط ہے. آج اللہ پہ توکل اعتماد مارکیٹ سے شارٹ، تبھی غموں میں پاگل ہو جاتے ہیں. یقین ہی نہیں کرتے کوئی اللہ ہے جو ہمیں غم سے نکال سکتا ہے. خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں، ڈر ہی نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے جو ہم سے خوشیاں چھین بھی سکتا ہے. تو چوڑے نہ ہو جاؤ. حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ جسے اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے. نسل کون روکتا ہے بچے پیدا کرنے کی؟ جسے اللہ پہ توکل بولو نہیں ہوتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیدا کیے تو کھلاؤں گا کہاں سے. 20 مسائل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. اسباب اختیار کرنا فرض ہے، اسباب اختیار کیے بغیر توکل حرام ہے. لیکن وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں، جو اسباب نہیں بتائے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. مال بڑھانے کے لیے نسل روکنا، یہ اسباب اسلام نے نہیں بتایا ہے بلکہ الٹا بتایا ہے. تو آج اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں جو حرام اسباب ہیں. اب کوئی ڈاکو سے پوچھے کہ تو کیوں ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ آج کل جماعت اسلامی کے ذمہ دار شہید ہو گئے یار، یہاں پہ ڈاکو نے گولی مار دی ادھر ہی. بہت سنا ہے، بہت نیک انسان تھے اور شہادت کی دعائیں بھی کرتے تھے. تو اب ان کو یہاں کل ڈنڈا موڑ کے قریب نا کل ڈاکو نے گولی ماری ہے. تو کراچی والوں کا مقدر ہے یہ ہمارے ہی بدعمالیاں ہیں. جس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں نا مارکیٹ میں، اور کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے کراچی کے لوگ.
کوئی احتجاج بھی نہیں. مار کھا رہے ہیں چپ بیٹھے ہوئے. روزانہ 4-5 بندہ کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے روزانہ. اور ابھی یہ آخری اشرہ ہے نا, تو اس میں اور تعداد بڑھے گی, اللہ بچا کے رکھے. اس لیے میرے بھائی حکومتوں سے بالکل توقع نہ رکھو, اسلحہ خریدو, لائسنس بناؤ, اور سب کے پاس جب اسلحہ ہوگا نا, 2-4 آدمیوں سے نہیں بات. ڈاکو آتے ہیں 8-10 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, ایک کے پاس 2 پسٹلیں ہوتی ہیں, 2 بندوقیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جب گلی محلے میں ہر دکان والے کے پاس اسلحہ ہوگا نا, چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی تو فائدہ ہوگا. ورنہ یہ حکومت ہمیں مرنے دے گی بھائی. ان کو کوئی, آپ بکروں کی طرح کٹتے رہو, پتنگوں سے کٹتے رہو. دنیا میں کسی ملک میں دیکھا پتنگ سے بندہ مرا ہو؟ دھماکوں سے مرتے ہیں, فائرنگ سے مرتے ہیں. یہ وہ واحد ملک ہے جس میں ڈوروں سے گلے کٹ رہے ہیں اور پھر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. تو کچھ بھی امیدیں نہ لگاؤ, اپنا ڈیفینس خود کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں پولیس آ کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب نہ دیں گے پبلک ڈاکوؤں کو مارے خود, میں جلائے. یہ تو ہر پولیس والے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ ڈاکوؤں کو لوگ جلاتے ہیں, آپ منع کی, قانون ہاتھ میں نہ لیں. میں نے کہا ہاں, وہ ڈاکو پکڑیں, آپ کے حوالے کریں, آپ کورٹ میں لے کے جائیں, کوئی گواہی دینے نہ آئے. ڈاکو پھر تجربہ کے بعد باہر نکلے کہ ایکچولی اب جو میں نے یہ غلطی کی تھی دوبارہ میں غلطی نہیں کر سکتا. لا قانونیت میں اندھا قانون ہے میرے بھائی. جو ڈاکو کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن عذاب میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا کہ تو نے چھوڑا کیوں اس کو. اپنا ڈیفینس پہلے کریں. لیکن اگر پکڑائی میں ڈاکو آ جاتا ہے نا, تو جو چھوڑے اپنے گھر لے جائے پھر وہ اس کو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ جو چل رہا ہے اندھا قانون. روزانہ جوان موتیں, مرد, بچے, عورتیں. ڈاکو کے سینے میں تو دل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے سب لوگ لائسنس والا اسلحہ رکھو, اور کوئی بات نہیں, ایک گولی لگ گئی تو 4 اس کے بھی تو لگیں گی نا. ایسا نہیں ہوتا اندھا قانون. پولیس والے بھی مقابلہ کرتے ہیں, لیکن قانون خراب ہے ہمارا. قانون اتنا وہ ہے کہ وہ اس کو ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے. قانون تو چھوٹ جاتے ہیں وہ 4 دنوں میں. رینجرز کو مکمل اگر اختیارات دے دیے جائیں نا, تو یہ 15 دن میں معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات بولو نہیں دیتی. رینجرز کو کھلی اختیارات دے دو بھائی, تمہیں شوٹ کرنے کی اجازت ہے. آپ دیکھو 1 ہفتے کے اندر مر جائیں گے ڈاکو. کیونکہ رینجر والوں سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں, ہم گولی چلائیں گے, ہمارے خلاف کیس بنے گا. رینجرز کو پراپر مکمل اختیارات دے دو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کراچی میں گورنر راج کرو. کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا. بہت ہی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں لوگ مر رہے ہیں. تو گدھے گھوڑے بھی اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, کتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. کراچی میں انسانوں کے حقوق نہیں ہے. اتنے ڈاکو گھوم رہے ہیں یار, روزانہ خبریں. تو 3 تو میرے جاننے والے لنگڑے ہو گئے بےچارے, ان کے گھٹنوں پہ فائر کیا ڈاکوؤں نے. چلے اب کیا یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں تو یہ ڈاکو کیا کہتے ہیں, بھوک نے ستایا ہے. بھائی بھوک کی ستانے کی وجہ سے آپ کسی سے چوری بولو نہیں کر سکتے. میجورٹی جو ہے وہ ڈاکو تھوڑی ہے, وہ کیسے زندہ ہے. آپ کسی سے اس کی جان نہیں لے سکتے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم. اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی, وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم, کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں, ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا, یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا. یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی, روزوں سے معاف ہو جائیں گی, تراویح سے معاف ہو جائیں گی, تلاوت سے معاف ہو جائیں گی. لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر, بالکل غلط ہے. الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی, سوائے حج پہ, کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے, اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے, ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے, عصر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ, اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا, وہ وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے.
قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے, تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے, ایک حوالہ اس نے دے دیا, تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں, مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو, یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو, یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے, تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے. عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا, ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو. حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز, آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا, ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص, میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا, میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو, اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا, اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں, کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے, یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے, یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد ان کا. فضول قسم کی, جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو, جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے, اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا, یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے, یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ, پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب کسی کو کیا پتا, وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا, تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے, جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا, وہ یوں یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا, یوں یوں یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں, یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا, وہ بچے جوان ہو گئے اس کے, تو وہ یوں یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ پھینک رہے ہیں, میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھینک, میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے یار, اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا, تو ہمیں بڑی ہنسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے, آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل. تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا, تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی, اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا کہ قضا کی ہے وہ.
تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کیا کریں, یوں جب کوئی بولا کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, اثر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے, تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی اثر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے اثر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ.
کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کو وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے, جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی, بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی, بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تیرا کام تھا کر لیا, اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا, ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہو اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہو تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے, تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے, جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں.
وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا بھی. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہے نا, وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے, غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں. یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک دو جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, بہت زیادہ. باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا وہ ایک دم شٹنگ آؤٹ. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, وہ تو نہیں یہ کیا بنایا. ہم نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر, ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. اب جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, کیسے جیسے میں چیخا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جو جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں وہ انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو, اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی, اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا ہے چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے, چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو.
اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں, لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں, مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو, جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے. مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کی اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے, غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو, غصہ پینا آسان کام. جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, تو اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوریں ووروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں, یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہو, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں یہ ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے, دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے.
نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے, پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے تو تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے, اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار, ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو ایک پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے, حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل؟ عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے.
حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفہا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو. تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے وورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ. ایک خاتون نے کہا, وہ شوہر ان کا بیچارہ آڑا ترچھا سا تھا نا, تو مجھے کہنے لگی کہ وہ پرانی بات ہے جب میں کالیں اٹھایا کرتا تھا بہت, تو مجھے کہنے لگی کہ یہی والے شوہر ہمیں جنت میں بھی ملیں گے. تو میں نے کہا ریپیئرنگ ہوگی اس کی.
یہ کیا ہوگا جنت میں؟ کیا ہوگی بھائی؟ ریپیئرنگ. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. جب یہاں پرانی سے پرانی گاڑی کو یہاں کے ڈینٹر کیسا نیا کر دیتے ہیں یار, تو اللہ میاں کے ڈینٹر کیا وہ ریپیئرنگ نہیں کریں گے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہے کہ بچے جلدی مسجدوں میں آ کے پہلی دوسری صف میں بیٹھ جاتے ہیں, جو بزرگ لیٹ آتے ہیں ان بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. یار بزرگوں کا احترام کیا کرو, بوڑھے لوگوں کو آگے بٹھا لیا کرو. غلط بھی کر رہے ہو نا تو ان کو غلط کو بھی صحیح کر دیا کرو. سمجھتے ہو؟ جو بوڑھے لوگ ہیں نا, بوڑھے لوگ, اگر وہ کسی کو کہتے بھی ہے تو پیچھے چلا جا, تو چلا جا بھائی, غلط ہی کر رہے ہیں نا زیادہ سے زیادہ وہ بوڑھا, تو اس کو غلط کو بھی صحیح کر دو یار. اس کو اسلام بوڑھوں کا احترام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اچھا نہیں ہے کسی کو کہ آئے وہ اگلی صف سے بندے کو اٹھا کے پیچھے بھیج دے, لیکن بھیج دے تو آپ آ جائیں. بچوں کو تمیز سکھاؤ نا تھوڑا سا. بیٹا اگر انکل جگہ مانگ رہے ہیں تو بیٹا آپ, بچوں کو بھی تو تربیت ضروری ہے نا, تو ان کو بتایا جائے بیٹا بڑوں کا کیا کرتے ہیں, احترام. جیسے سیٹ پہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے, وہ بوڑھا آ گیا, تھوڑی دیر کا سفر ہے, اب بوڑھا آ کے کہہ رہا ہے کسی بچے سے, آپ بیٹا, بچہ بالکل معصوم بچہ نہ ہو جس کے لیے کھڑے ہو کے سفر ممکن ہی نہیں ہے, یعنی صحیح ہو, یعنی صحت مند جسے کہتے ہیں. تو اگر وہ بوڑھا کہتا ہے بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ, تو حق تو اس بچے کا ہی ہے, لیکن آپ تمیز سکھانے کے لیے بچے کو کیا بولو گے؟ بیٹا انکل جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بولو, مانو. تو تمیز تو یہی ہے نا. تو بعد میں انکل کو الگ سے سمجھا دیں کہ انکل تھوڑا پہلے آ جایا کریں نا آپ. تو لیکن بہرحال بچوں کو ایک ہماری مسجد میں بھی ایک بوڑھے ہیں جو بزرگ ہیں, جو کئی سال کے تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں, کئی سال کے. تو وہ بےچارے ہمیشہ صف اول میں ہوتے ہیں, تراویاں پوری کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اور رمضان میں جب بھی دیکھو مسجد میں. اب کیا ہوا کہ وہ اعتکاف والوں کی وجہ سے ان کی 2-3 صفیں پہلے ہی مغرب میں فل ہو جاتی ہیں, ان کو جگہ ہی نہیں ملتی. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے آگے جگہ کا انتظام کراؤں گا, کیونکہ ایک آدمی کئی سال سے نماز پڑھ رہا ہے, تکبیر اولیٰ کا, بزرگ بھی ہے, عمر بھی زیادہ ہے, تو اس کو عوام کو چاہیے خود ہی اتنا رائٹ دے دیں کہ انکل آپ تو پکے نمازی ہو, ہم تو کبھی کبھار مسجد میں کسی سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو اکرام کرنا سیکھو بوڑھے لوگوں کا. خود بھی تو بوڑھا ہونا ہے کل. بوڑھے ہیں, معذور ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو پانی پلایا تھا نا, لڑکیاں کہہ کے کمزور ہیں اس لیے نا, ورنہ نمبر تو ان کا بعد میں آنا تھا. تو ہر جگہ قانون نہیں چلتا. جو معذور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز میں ترجیح دینی چاہیے. سمجھ, حق نہیں بن رہا ہو تو بھی ترجیح دینی چاہیے. آدھا تولہ سونا ہے, زکوٰۃ لازم ہوگی. سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو سونے کی ویلیو دیکھی جاتی ہے, سونے کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. آدھا تولہ سونا بھی آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے. تو وہ اگر سونا اور وہ کرنسی ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے آج؟ 1,37,000. تو تقریباً 1,37,000 کے برابر اگر ہو جائے تو زکوٰۃ لازم ہے. اچھا بھائی, رینٹ پر دیے گئے گھر پہ زکوٰۃ لاگو نہیں. زکوٰۃ دیتے وقت کیسے پتہ لگایا کہ مستحق نے پہلے بھی زکوٰۃ لی ہے؟ نہیں بھائی, اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, اس میں 100% یقین نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگ غربت سے تنگ ہیں, جبکہ ابھی فلسطین بے یار و مددگار ہے. تعاون کس سے کریں؟ دونوں جگہ تعاون کریں, وہاں بھی کریں اور یہاں بھی کریں. اگلا سوال کا جواب میں اناؤنسمنٹ کر کے نہیں دے سکتا, اعلان کر کے نہیں دے سکتا. کیا مرد دوسری شادی کی نیت کرے, پہلی بیوی کو پتہ چل جائے اور پہلی بیوی اسے زہر دے کر مار دے تو کیا مقتول شہید ہوگا؟ کیونکہ نیت مقتول شہید ہوگا, بیوی جہنم میں ہمیشہ جلتی رہے گی. کیونکہ قتل نفس جو ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے. کسی گناہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. قتل پہ اللہ نے یہ کہا ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اگرچہ اہل سنت والجماعت کے یہاں وہاں ہمیشہ کا مطلب ہے بہت طویل عرصہ. قرآن کی آیت کی تعویل کی ہے انہوں نے دوسری دلائل کے پیش نظر, لیکن رہے گا بہت طویل عرصہ. تو یہ آج کل ہے ایسے واقعات ہیں, شوہر نے شادی کی, بیوی نے گولی مار دی اس کو, تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پہ, تو وہ عورت اپنے لیے جہنم کا سامان کر دی. کچھ بھی نہیں سوائے صبر کے, عورت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ساری عورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہے کہ سب کا گھر بسے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو سب کا گھر, اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, عربوں میں سب کرتے ہیں, سوڈان میں سب کرتے ہیں, صدیوں سے مسلمان کرتے آئے ہیں, صحابہ کرتے تھے. یا تو کوئی ایسا کام ہوا ہوتا نا جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہ ہوتا.
اب تو ویسے بھی رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بیان سنا آپ کا, ہم نے کی ایک چیز یوز ٹو کافی حد تک ہو گئی ہے. تو عورت کو صبر کرنا چاہیے, ایسے موقع پہ سارے مزے دنیا میں حاصل نہیں ہوتے, کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے. دنیا مسافر خانہ ہے. میں وہ بتاؤں, ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ہوا, ان کی بیوی نے منع کر دیا. میں نے کہا یار آپ مر بھی تو سکتے ہو, بیوی بیوہ ہو گئی, پھر وہ مر ہی گئے بیچارے ایکسیڈنٹ سے. وائف اب تک بیٹھی ہوئی ہے, میں نے خیال ہے پتہ نہیں 20 سال تو ہو گئے. تو میں نے کہا اس سے بہتر نہیں تھا, یعنی بالکل ہی وہ بیوہ ہو گئی نا, تو ایسے کوئی اور بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے جو آرڈر دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو عورت کو طبعی تکلیف ہوتی ہے شوہر کی دوسری شادی پر, وہ گناہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. کوئی بھی عورت نہیں برداشت کرے گی میرا میاں دوسری شادی کرے, وہ نیچرل ہے. تکلیف بھی ہو, روئے بھی, غم کا اظہار بھی کرے, شوہر کو منع بھی کرے کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کے عمل سے یہ لگے کہ آپ کو اللہ ہی پہ اعتراض ہو رہا ہے, یعنی اتنا ری ایکشن کرنا جس سے یہ لگے کہ گویا اللہ نے غلط حکم دے دیا یا اجازت غلط دے دی ہے, یہ پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ پھر معاملہ کفر کی طرف جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو مار دینا اس کو یا بالکل ایسا کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر دوسری کرنی ہے نا, یہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, دوسری کر کے بہت برے طریقے سے بہت لوگ پھنسے ہیں, اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ان کے کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کس عذاب میں پڑ گئے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ دونوں بیویوں نے اتنی تکلیف دی ہے, بعض دفعہ دوسری نہیں پہلی دے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ پہلی نہیں کون دے رہی ہوتی ہے, دوسری. بعض دفعہ تو مرد ہی غلط ہوتا ہے, میں نے ایسے کیس بھی دیکھے, کمبخت دوسری کرنے کے بعد پہلی کو لٹکا دیتا ہے, یا دوسری کرنے کے بعد دوسری کو لٹکا دیتا ہے. مرد بھی غلط ہوتے ہیں, تو وہاں تو مرد کو سزا دی جائے گی. اور نبی نے وعید بھی سنائی ہے, جو دو کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو قیامت میں فالج زدہ دھڑ کے ساتھ آئے گا, وہ بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. بعض دفعہ مرد غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت غلط ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ مرد کو ٹینشن دیتی ہیں کہ وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہونے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو خراب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو خراب مرد میری اس بات کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیں. مردوں میں بھی 2 نمبری بہت ہے. تو ایسے موقع میں کہتا ہوں بھائی ایک لمٹ رکھو برداشت کی. ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت تک اب آگ میں ہی جلتے رہو 2 بیویوں کی, وہ 2 اٹھا کے جو مرضی کرتے رہے, بس آپ نے برداشت ہی کرنا ہے برداشت گھر بسانے کے لیے ہر ایک کو, لیکن اس کی ایک کیا ہونی چاہیے, لمٹ. یہ حدود ہے. ان حدود میں کیا ہے؟ پہلی بات, پہلی کو بول دو بھائی کہ دوسری کی موجودگی میں آپ نے مجھ سے رابطہ, یعنی جب دوسری کی باری ہوگی آپ مجھ سے رابطہ, وہ پہلی والی وہ دوسری کے گھر پہنچ رہی ہوتی ہے, اسے کہہ رہی ہوتی ہے یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ دوسری کہتی ہے یہ کیا مذاق ہے بھائی, وہ ووزر ڈسا ہوتی ہے. بعض دفعہ دوسری پہلے کے ساتھ یہ کر رہی ہوتی ہے. تو اب میں کیا ڈیٹیل بتاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. برداشت کرو حد تک, لیکن ہر برداشت کی ایک لمٹ. بھائی اس سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کی تو میں علیحدگی کی طرف جاؤں گا. پھر نہ بچوں کو کمزوری سمجھو نہ کسی اور کو, کیونکہ حد درجے کی برداشت کسی میں بھی دنیا میں نہیں ہوتی, کیونکہ آپ ڈپریشن سے مرو گے, کل یہ بچے ویسے ہی یتیم ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جن کے بچے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میں باؤنڈ ہوں بچوں کی وجہ سے. نہیں بھائی, بچوں کی بھی ایک حد تک مجبوری اپنے آپ کو سمجھو. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگلا آپ کا گلا ہی دباتا رہے, نچوڑتا ہی رہے, اور آپ اسی چکر میں کہ یار بچوں کا کیا ہوگا. آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, اپنے ابا کے بچے کا سوچو پہلے آپ, تو بچے پل جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب بہت زیادہ حالات میاں بیوی کے خراب ہوتے ہیں نا, تو پھر بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ساتھ رہنے میں زیادہ ہوتا ہے, علیحدگی میں اتنا نہیں بگڑتے. پھر وہ سمجھتے ہو, ہر وقت گھر میں مار کٹائی, گالم گلوچ, پلیٹیں اٹھا کے مار رہے ہیں, اور ہاں 2-4 دفعہ ہفتے میں 1 دفعہ بھی چل جائے گا, بہت زیادہ ہو رہا ہے نا علیحدگی. پھر لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. ابے ایسے رہنے میں کیا ہو رہا ہے بچوں کا, کل یہ بچے یا تو ماں کا گریبان پکڑیں گے یا تمہارا گریبان پکڑیں گے. تو بہتر نہیں علیحدگی اختیار کر کے مل جل کے بچوں کو پال لو. ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو بلا وجہ علیحدگی کی طرف نہ بچ جاؤ, مگر ایک لمٹ ہے. اس سے آگے نکلنے کی کوشش تو بیگم پھر خاندان کی نہیں مانو, خاندان پھر آ جاتا ہے اگر چھوڑا نا ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسی کی تیسی خاندان کی بھگت تم رہے ہو, اور انوالو کون ہو رہا ہے؟ اپنے فیصلے خاندان سے مشورے لو, فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کی رائے ہے. یہ میں آپ کو تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں, میرا جن جتنا تجربہ ہے, آپ کی تو سوچ جہاں ختم ہوتی ہے میرے تجربے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. جن لوگوں نے بھی یہ کیا نا خاندان کے دباؤ میں آ کے کہ نہیں خاندان منع کر رہا ہے,
بعد میں خاندان میں بھی ذلیل ہوئے وہ, اور ڈپریشن سے کوئی برین ہیمریج سے مرا ہے, یا بعد میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں ان کے یہاں, یا چاقو مار دیا, پھر اس نے اس کو مار دیا, اس نے اس کو مار دیا. تو یاد رکھو طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے, لیکن تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں ڈیورس دینا واجب ہو جاتا ہے, پھر نہ دینا گناہ ہوگا. اور یہ وہی ہے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن بولو نہ ہو. تو حد ایک چیز کی لمٹ, 2 بیویاں ہو, 4 ہو, 1 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ برداشت سب نے کرنا ہے. یہ دنیا, یہ حوریں نہیں ملیں گی دنیا میں آپ کو, اور آپ بھی کوئی حور نہیں ہو, تو وہ بھی برداشت کرے گی, آپ بھی برداشت کرو گے, لیکن اس برداشت کی کیا ہے ایک لمٹ. اور وہ لمٹ کا میں ایک عام اصول بتاتا ہوں. ڈپریشن میں اگر جانے لگو نا, اتنی ناقابل کے ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئے, اٹ مینز بھائی اب معاملہ پروگرام آپ کا کیا ہونے والا ہے, اڑنے والا ہے. اتنا نہیں تو یہ پھر زیادہ, پھر علیحدگی کی طرف جاؤ, پھر اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں, چھوڑ کے دیکھو ہم یہ کر دیں گے, لوگ ذلیل کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, لوگوں نے ویسے بھی بعد میں بھی کتوں کی طرح ذلیل ہی کرنا ہے. تو لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی ڈیورس نہیں دیتا تو وہ بھی بے وقوف ہے. ہاں خود نہ دو, آپ خود حتی الامکان کیا کرو, برداشت کرو. گھر ہمیشہ برداشت سے ہی چلتے ہیں, لیکن ناقابل برداشت دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. میں نے ایک میاں بیوی آئے نا, ان کی لڑائی ہو گئی تھی, سلو ہوئی, تو میں بیچ میں تھا. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ اس شرط پہ اپنی بیٹی بھیجوں گا کہ ہر قیمت پہ اس نے اب میری بیٹی کو برداشت کرنا ہے, جیسی تیسی ہو. میں نے کہا انکل ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کھلے اختیارات دیتے ہیں, کچھ بھی کر لے برداشت ہی کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی پابند ہوگی, اور یہ مکھنچو بھی کیا ہوگا, یہ بھی پابند ہوگا. نہ یہ ناقابل برداشت حد تک میاں کو برداشت کرے گی, یہ بھی نہیں ہوتا کہ میاں بھی ناقابل جو مرضی کرتا رہے. نہیں بیٹی تم نے گھر ہی بسانا ہے. بھائی ایک لمٹ ہے, شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے, عذاب کے لیے نہیں کی جاتی ہے. تو اس کی بھی, میاں کی بھی ایک لمٹ ہے. اس حد سے آگے بڑھا تو بھائی ہم پھر خلا کی طرف جائیں گے, آپ سے ڈیورس کا مطالبہ کریں گے, بچی کو گھر بٹھائیں گے, جو بھی ایک طریقہ ہے. تو ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. تو ایسا دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو کہ جو بھی ہو جائے میں نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تشریف لے جائیں آپ لوگ.